اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم عجل ولیک الفرج۔ جیسا کہ میرے سننے والے احباب اس بات سے بخوبی واقف ہیں، یہ ماہ شعبان المعظم ہے۔ یہ رحمتوں، عزتوں اور برکتوں والا وہ نایاب مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنے خاصان خدا پر، اپنے خاص بندوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا۔ ان رحمتوں میں سے ایک رحمت کو امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں، اس رحمت کو ابو الفضل العباس کہتے ہیں، اس رحمت کو شہزادہ قاسم کہا جاتا ہے، اس رحمت کو سرکار بادشاہ علی اکبر کہا جاتا ہے، اس رحمت کو ملکہ شام کہا جاتا ہے، اس رحمت کو سید الساجدین کہا جاتا ہے، اور اس رحمت میں سے اس رحمت کی آخری کڑی شہنشاہ زمانہ ولی الامر حجت خدا بقیت اللہ العظم امام عصر والزمان امام اجل اللہ تعالی فرجہ شریف امام مہدی اجل اللہ ہے۔ یہ وہ امام ہیں جو اس وقت پردہ غیبت میں موجود ہیں۔ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف 255 ہجری امام حسن عسکری کے گھر میں 15 شعبان کو اپنی ولادت نورانیہ بشکل ظہور فرما چکے ہیں، اور اس دنیا کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے پر کر چکے ہیں، اور اس وقت وہ پردہ غیبت میں ہے، بامر خدا وہ ظہور فرمائیں گے، اور خاصان خدا ان کے ظہور کی دعاؤں میں دن رات مصروف ہیں۔ آئیں اب ہم اہل تشیع کی مستند کتابوں سے امام اجل اللہ کی ولادت بشکل ظہور جو دنیا میں 255 ہجری کو ہوا، اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ امام 255 ہجری میں اس دنیا میں کس طرح ظہور فرما چکے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں اس وقت کتاب ہے احسن المقال۔ یہ شیخ محمد عباس قمی ہے۔ یہ شیخ محمد عباس قمی وہ ہے جو کسی بھی شیعہ سے چھپے نہیں، اور یہ وہ شیخ محمد عباس قمی ہے جن کی مفاتیح الجنان ہر شیعہ کے گھر میں موجود ہے۔ اس کے اندر شیخ محمد عباس قمی امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، اور کمال الدین تمام النعمہ شیخ صدوق اس میں، اور اس کے بعد جناب دارالسلام شیخ آغا محمود میسمیہ نجفی اور دیگر اہل سنت کی کتابوں، شیعہ کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جی مشارق انوار الیقین فی اثرات امیر المومنین۔ یہ اس کا عربی متن بھی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم ترجمے سے اس روایت کو پڑھ رہے ہیں، چونکہ ترجمے والے نے اس روایت کو بڑے آسان انداز میں اور بڑے خوبصورت انداز میں بڑے چونیدہ لفظوں کے ساتھ لکھا ہے، ہم وہاں سے پڑھ رہے ہیں۔ اس کے راوی ہیں صاحبان بزم معرفت، اس کو بڑے آسان انداز سے سنیں گے۔ ہم بنوان ویسے ہی پڑھ رہے ہیں جیسے روایت موجود ہے۔ اس کے اوپر اس روایت میں جس طرح بھی الفاظ ہیں ہم ویسے پڑھیں گے، آپ ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہیے گا۔ کہتے ہیں حسن بن احمد الحمداد نے روایت کیا ہے کہ جناب امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی پاک پھوپھی اماں سرکار شہزادی پاک حکیمہ بنت محمد بن علی الجواد سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں امام عصر و زمان کی دنیا میں آمد 255 کو دنیا میں ان کی جب آمد ہوئی تو میں ان کے گھر میں موجود تھی۔ امام حسن عسکری نے مجھ سے کہا کہ آپ آج نہ جائیے گا، کیونکہ آج ہمارے گھر میں ایک مہمان اترنے والا ہے جو اللہ کی آخری حجت ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کے گھر میں ایک مہمان تو آنے والا ہے۔ میں یہ 3 کتابوں کی روایت کو جمع کر کے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، احسن المقال کی روایت کو بھی، کیونکہ احسن المقال کے اندر ہی امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک فرمان ہے جو میں آپ کی سماعت کو ہدیہ کر رہا ہوں، جس میں امام فرماتے ہیں کہ ہم جو حجت خدا ہوتے ہیں نا، جو ہم اللہ کے چنے ہوئے برگزیدہ ہوتے، ہم زمین پر ایسے نہیں آتے جیسے دنیا والے دوسرے لوگ پیدا ہوتے ہیں، ہم ویسے نہیں آتے۔ امام فرماتے ہیں ہم اپنی ماں کے شکم مادر میں نہیں ہوتے، ہم پہلو مادر میں ہوتے ہیں۔ ہم دنیا میں جس طرح آتے ہیں وہ اللہ کا ایک راز ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ ولادت کرتے ہیں یا ظہور کرتے ہیں۔ بس امام نے یہ کہہ دیا کہ ہم تمہاری طرح دنیا میں نہیں آتے۔ ہمیں یہی سمجھ لینا چاہیے کچھ چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے ایک باؤنڈری کی حیثیت رکھتے ہیں، ہم وہاں تک ہی رہیں تو بہتر ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے حسن عسکری آپ کے گھر میں کون آنے والا ہے؟ تو کہا ہمارے گھر میں ایک مہمان آنے والے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ وہ ہماری کس شہزادی سے آئیں گے؟ تو کہا کہ وہ شہزادی اور ملکہ روم جناب ملکہ پاک شہزادی نرجس خاتون سلام اللہ علیہ پاک صدیقۃ الکبریٰ کی گوز عصمت سے ظاہر ہوں گے۔ تو میں نے کہا مجھے تو ان میں ماں بننے والے کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے۔ تو امام حسن عسکری نے کہا کیونکہ ہم اہل بیت اس طرح دنیا میں نہیں آتے جیسے عام لوگ آتے ہیں۔ آگے چلیے، بی بی حکیمہ فرماتی ہیں
جب امام حسن عسکری کے گود سین عصمت میں امام مہدی کا ظہور ہوا بشکل ولادت جب دنیا میں آئے تو آسمان پر ایک منادی نے ندا کی جاء الحق وزحق الباطل، حق آ گیا اور باطل چلا گیا۔ یہ ظہور صدا آئی اور پھر بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے شہزادے کو امام حسن عسکری کے پاس لائی اور مولا نے بیٹے کے چہرے پر اپنا ہاتھ دست مبارک پھیرا اور فرمایا بولو اے حجت خدا، کلام کرو اے حجت خدا۔ یعنی ابھی دنیا میں تشریف لائے ہیں اور پھوپھی پاک فرماتے ہیں کہ میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو اٹھا کر امام مہدی ان کے حوالے کیے اور ابھی گود عصمت میں آئے تھے کہ امام حسن عسکری نے کہا بولو اے حجت خدا، یعنی تم زمین پر اللہ کی حجت بن کے آئے ہو۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے پیچھے اہل سنت کی مستند کتابوں سے یہ ثابت کیا تھا کہ امام حسن عسکری کے گھر میں امام مہدی 255 ہجری کو آ چکے۔ فرماتے بولو اے حجت خدا، اے انبیاء کے باقی، اے انبیاء کے باقی، یعنی انبیاء کی عصمتوں کو بچانے والے، اے انبیاء کی نبوتوں کی لاج رکھنے والے، اے اوصیاء کے خاتم، اے سفید چہرے والوں کے امام، آگے دیکھیے اے متقین کے امام، اے اللہ کی آخری حجت، کچھ تو بولیں۔ جب امام نے یہ 3 مرتبہ کہا تو امام شہزادی حکیمہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد امام حجت نے باپ کا حکم پا کر فوراً تکلم کیا، فوراً کلام کیا۔ اللہ اکبر، جھومیں گے اب جتنے موالیان امیر المومنین ہیں، موالیان صاحب الزمان ہیں، جو دن رات امام کے ظہور کی دعائیں کرتے ہیں، ان کے چہرے مسکرانے چاہیے، ان کی خوشی کی حد نہیں رہے گی جب جو جملہ جو امام آپ کے امام نے زمین پر آتے ہی جو پہلا جملہ اپنے بابا کی گود عصمت میں کہا، مولا نے بولے، امام حجت بولے اور بول کے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علیا ولی اللہ واولادہ المعصومین حجج اللہ۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ امام نے ایک ایک امام کا نام لیا اور نام لیتے لیتے اپنے نام تک آئے۔ آپ انبیاء پر نازل ہونے والے تمام کلاموں کو بھی تلاوت کر رہے تھے۔ اس کے بعد یہ منوان اسی طرح ہے جیسے 13 رجب کو کعبے کے اندر مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے ظہور کر کے اور جناب مولا پاک محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں پر کہا تھا کہ یا رسول اللہ بتائیں میں توریت پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں یا قرآن پڑھوں۔ یہ منوان اسی طرح آخری حجت۔ اب پتہ چلا کہ پہلا کعبے میں کیوں آیا ہے، 12واں کعبے پہ کیوں آئے گا، یہ وہی حقیقت ہے۔ آگے فرماتے ہیں امام حجت نے مصحف ابراہیم کو پڑھا، یعنی صحیفہ ابراہیم کی تلاوت کی، اور اس کے بعد ایک ایک نبی جن پر صحیفے قرآن کے نازل ہوئے ایک ایک صحیفے کو تلاوت کیا۔ جناب نوح کے صحیفے کو پڑھا، جناب ادریس کے صحیفے کو پڑھا، ایک ایک کتاب کو پڑھتے آئے، پھر صالح کی کتاب، پھر توریت، پھر زبور، پھر انجیل، پھر قرآن پڑھا، اور پھر ایک ایک نبی کے قصے کو پڑھنا شروع کیا، پڑھتے گئے۔ جناب شہزادی پاک فرماتی ہیں کہ جب محمد ہادی اب اپنے بابا کے ہاتھوں پر یہ کلام کر رہے تھے تو ہم سارے گھر کے افراد خوش ہو رہے تھے اور مسکرا رہے تھے اور جھوم رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہاں یہی تو اللہ کی حجت ہے جو ماں قبل اپنے سے پہلے والی حجتوں کو، اپنے سے پہلی والی حجتوں کی عصمت ان پر نازل ہونے والے صحائف کو پڑھ رہے ہیں۔ آگے علامہ رجب برسی کہتے ہیں کہ یہ پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، یہ مخلوق خدا میں اللہ کا بقیہ ہے، یہ وجہ اللہ ہے، یہ اللہ کی آنکھ ہے، یہ عین اللہ الناظرہ ہے، یہ شجرۃ التوبہ ہے، یہ سدرۃ المنتہا ہے، یہ جنت المأویٰ ہے، یہ خلیفۃ الاسرار الہیہ ہے، یہ بقیت اللہ الاعظم ہے، یہ خازن الاسرار ہے، یہ منتہی الجودا ہے، یہ منتہی الاولا ہے، یہ فرزند تسمیہ الواحدہ ہے، یہ حجاب اللہ ہے، یہ حجاب اللہ العظم ہے، یہ زمین پر اللہ کا چہرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں یہ خاتم الاوصیاء ہے، یہ خاتم الائمہ ہے، یہ وہ امام ہے جو زمین پر اللہ کا نائب ہے، یہ وہ امام ہے جو چہرہ مصطفیٰ رکھتا ہے، یہ وہ امام ہے جس کی وجہ سے زمین سے پھل اگتا ہے، یہ وہ امام ہے جس کی وجہ سے اناج اگتا ہے، یہ وہ امام ہے جس کی وجہ سے بارشیں برستی ہیں، یہ وہ امام ہے جس کی وجہ سے زمین پر اللہ کی تمام نعمتیں برستی ہیں، یہ وہ امام ہے جو اپنے دادا علی کی ولایت کو رائج کرنے والا ہے، یہ وہ امام ہے جو امام حسین علیہ السلام کا منتقم ہے۔ یہ پوری گفتگو ہے، اگر میں اس کو پڑھنے لگوں تو بہت وقت درکار ہے۔ یہ محمد و اہل بیت محمد کے منتقم کا ظہور کا انتظار کرنے والوں کے لیے کتنی بڑی خوش قسمتی ہے۔ یہ امام کے دنیا میں آمد کا سلسلہ ہے جسے علامہ رجب البرسی نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ اب میں امید کرتا ہوں میرا پیغام میرے صاحبان معرفت تک پہنچا ہوگا۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اور تاکہ لوگ زیادہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کی دعا کر سکیں۔ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنے کا بے حد شکریہ۔